اب آرمی چیف میدان میں خود آ چکے ہیں اور ایک دن میں آئی ایس پی آر نے 2 بیانات جاری کیے۔ ایک آئی ایس پی آر کا بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا، جس میں کلیم کیا گیا کہ یہ تمام مسلح افواج کے سربراہان کا یہ بیان ہے، جبکہ دوسرا آرمی چیف نے خود پھر بیان دیا۔ اگر ایک بیان آ چکا تھا تو پھر آرمی چیف کو دوسرا بیان دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اصل پرابلم یہ ہے کیونکہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے، زور زور دے کر کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر خانے کچھ گڑبڑ ہے اور کچھ انسٹیبلٹی، انٹرنل انسٹیبلٹی، انٹرنل انسیکیورٹی، پرسنل انسٹیبلٹی اور پرسنل انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور اسی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بالکل میدان عمل میں ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اور عمر ایوب خان کی اور دیگر رہنماؤں کی، رؤف حسن صاحب کی، ان رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے ساتھ نے 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کی۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اندر جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلبھوشن یادیو کی ملاقات کروائی گئی تھی ان کے والدین کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، اسی طرح کا ماحول اڈیالہ جیل میں بنایا ہوا ہے، شیشہ لگایا ہوا ہے، ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری جانب جو ہے سامنے جو بھی مہمان جاتے ہیں ملاقاتی وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف بھی ایک جیلر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مہمانوں کی طرف بھی 4 5 7 جو ہیں پولیس اہلکار، جیل کے اہلکار جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک بات سنی جا رہی ہوتی ہے، ایک ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب بالکل اب وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا، وہ کھل کر اظہار کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، پارٹی کو ہدایات دیتے ہیں، پارٹی رہنماؤں سے بات کرتے ہیں اور اب وہ خوف و ہراس والی بات بالکل ختم نہیں ہے کہ اگر یہ بات میں نے کی پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی کچھ ہدایات جاری کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر نے لاہور میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک بات کی ہے، تقریر کی ہے، گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی 9 مئی کے ذمہ داران کو بالکل نہیں چھوڑیں گے ہم، اور بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی، عدلیہ پہ بھی تنقید کی ہے اور عدلیہ کو بھی لپیٹنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب عدلیہ کے اندر ایک علم بغاوت، علم حق و سچ بلند ہو چکا ہے اور علم حق و سچ کی وجہ سے اب آنریبل ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، سوائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے باقی کوئی بھی جج اب اس خوف و ہراس سے نکل چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ 9 مئی پہ آرمی چیف عاصم منیر نے ایک سٹیٹمنٹ کی اور اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور دوسری جانب ایک علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا ہے اور اس میں 3 4 انکشافات کر دیے ہیں۔ پہلے وہ ذرا انکشافات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ عمران خان سے آخری وقت تک ایکسٹینشن مانگتے رہے، ایکسٹینشن کے لیے منتیں کرتے رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیغام آیا جنرل باجوہ کی طرف سے، پرویز خٹک صاحب لے کے آئے کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیں اور دوسرا سیاسی جماعتوں کو NRO دے دیں تو آپ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ہم واپس لے لیں گے، میں وہ تحریک اعتماد واپس کروا دوں گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کریں، آئیں خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خود بتایا اسپیکر ہاؤس کے لان میں یہ بات کہی کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا تھا عمران خان صاحب کی طرف، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہ ہی میں ایکسٹینشن دوں گا اور نہ ہی میں NRO دوں گا، اس لیے ہمیں اپوزیشن منظور ہے، مجھے عدم اعتماد کی تحریک واپس آپ بالکل نہ دلوائیں، واپس نہ لائیں، لیکن یہ باتیں مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ کلیم کیا پرویز خٹک صاحب آئیں میرے ساتھ اور خانہ کعبہ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ایک اور بات بھی، جنرل باجوہ نے ایک اور پیغام بھجوایا عمران خان کو اور وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو بھی آپ کی حکومت جاری و ساری رہے گی، لیکن عمران خان نے اس پہ بھی کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کی روح اور فلسفے کے خلاف ورزی ہو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی جناب عمران خان صاحب نے انکار کر دیا جنرل باجوہ کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں غیر ملکی سازش بھی ہے، غیر ملکی مداخلت بھی ہے اور عمران خان کو اسی لیے سزائیں دی گئیں کہ وہ مسلمانوں کی بات کرتا تھا، وہ فلسطین کی، وہ کشمیر کی بات کرتا تھا۔
اس کے بعد ایک اور علی امین گنڈا پور نے ایک اور DGISPR کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ بھی دلائل دیں، میں بھی دلائل دوں گا، آپ بھی بات کریں، میں بھی بات کروں گا، میں بھی ثبوت لے کے آؤں گا، آپ بھی ثبوت لے کے آئیں اور آ کے بات کریں گے. 9 مئی میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، فی الوقت ہم نہیں بول رہے، خاموش ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے ثبوت ہیں، آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے. اگر میں غلط ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو مجھے سزائے موت دے دینا، مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا، لیکن اگر میں غلط نہ ہوا اور میں صحیح ہوا تو پھر آپ معافی مانگنا. DGISPR سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہے اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف 9 مئی میں ہرگز ملوث نہیں ہیں. تو انہوں نے کل جلسہ عام میں خطاب کیا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، DGISPR اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان کو کس نے حکم دیا تھا کہ گریبان سے پکڑ کر اٹھا کر لاؤ، تو وہ کون تھا، وہ کون تھا، اس کو ہم بھی منظر عام پہ لاتے ہیں، آپ بھی منظر عام پہ لائیں کہ وہ کون تھا جو یہ کام سب کچھ کر رہا تھا، کنٹرول کر رہا تھا. اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑا ان کا جلسہ ہوا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی پر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دستور، قانون اور جمہوریت کی لاشیں بچھانے والے 1 سال بعد بھی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی اوٹ میں اپنے مکروہ چھیرے چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے سارے حقیقی کردار اور اس کے محرکات آج قوم کے سامنے عیاں ہیں، ان کا محاسبہ باقی ہے. 9 مئی کے انہی حقیقی مجرموں کی کھال بچانے کے لیے دستور کی دھجیاں اڑا کر 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالا گیا اور اقتدار چوروں کے سپرد کر دیا گیا. 9 مئی کو اپنی آمریت کے دوام کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنے والے آج بھی اس فالس فلیگ آپریشن اور اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات سے گریزاں ہیں. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ سازوں آج بھی قوم کو بتانے سے قاصر ہیں کہ کس کے حکم پر جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ نامی چیئرمین نے عمران خان کو غیر قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی دستوں کے ذریعے اغوا کروایا. 9 مئی کے حقیقی ذمہ دار آج بھی قوم سے چھپا رہے ہیں کہ کس نے عمران خان کے تضحیک آمیز اغوا کے مناظر کنٹرولڈ میڈیا پر گھنٹوں نشر کروائے. 8 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی منصوبہ ساز 1 سال بعد بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرتے ہی کس کے حکم پر ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیج چوری کروائی گئی. اور 9 مئی کے مجرم قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرواتے ہی کس کے حکم پر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس اور ملحقہ علاقوں کی سیکورٹی پر معمور سینکڑوں فوجی، نیم فوجی اور پولیس اہلکاروں کو ہٹا لیا گیا. 9 مئی کے منصوبہ ساز قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ سول کپڑوں میں ملبوس شرپسندوں کو کس نے فوجی گاڑیوں میں بٹھا کر پرامن مظاہرین کی صفوں میں داخل کیا، جس کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے. 9 مئی کے اصل مجرم آج بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر نہتے پرامن شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں اور درجنوں بے گناہ پاکستانی زخمی، اپاہج اور شہید کیے گئے. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے یہی منصوبہ ساز 1 سال بعد بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ عمران خان کے اغوا کے فوراً بعد کیسے ملک بھر سے 10,000 سے زائد سیاسی کارکنان کو آنن فانن اٹھا لیا گیا. 8 مئی کے یہی حقیقی مجرم اس سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے کہ کیسے بغیر کسی تحقیق اور عدالتی کارروائی کے کس کے حکم پر پورے ملک میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور جو آج بھی جاری ہے. 9 مئی کے یہ ذمہ دار آج بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر 9 مئی کو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ایک بھونڈے جواز کے طور پر استعمال کرنے اور مکروہ ریاستی کوشش کی گئی. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ ساز آج بھی یہ نہیں جواب دے رہے کہ کس کے حکم پر ملک میں جبری طلاقوں کو مکروہ سلسلے کا آغاز کیا گیا. 9 مئی کے یہ مجرم آج بھی قوم کو بتانے میں ناکام ہیں کہ تحریک انصاف سے الگ ہو کر استحکام نامی سیاسی استبل کا حصہ بننے والے 9 مئی کے مبینہ مرکزی ملزمان کے گناہ پریس کلب کی کرسی پر بیٹھنے یا کیمرے کے سامنے آتے ہی کیسے دھل گئے. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی ذمہ دار قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ جھوٹے سیاسی مقدمات میں غیر قانونی فیصلوں کے حصول کے لیے کس کے حکم پر خفیہ ایجنسیوں کو ججوں کی خوابگاہوں میں
خفیہ کیمرے لگا کر عدالتوں کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی گئی